تلاوت کرنا صبح و شام، میرا کام ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما كانت الحروف الزلقية التي يعتمد عليها بزلق اللسان وهي 6 يجمعها رب منفل، والحلقية التي هي الحاء والخاء والعين والغين والهاء والهمزة كثيرة الوقوف الكلام، ذكر ثلثيها. ولما كانت أبنية المزيد لا تتجاوز عن السباعية ذكر من الزوائد العشرة التي يجمعها اليوم تنساه 7 أحرف منها تنبيها على ذلك. ولو استقريت الكلمة وتراكيبها وجدت الحروف المتروكة من كل جنس مكسورة بالمذكورة، ثم أنه ذكرها مفردة وثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية إيذانا بأن المتحدى به مركب من كلماتهم التي أصولها كلمات مفردة ومركبة من حرفين فصاعدا إلى 5، وذكر 3 مفردات في 3 صور لأنها توجد في الأقسام ال3 الاسم والفعل والحرف، و4 ثنائيات لأنها تكون في الحرف بلا حذف كبل، وفي الفعل بحذف كقل، وفي الاسم بغير حذف كمن، وبه كدم، في 9 صور لوقوعه في كل واحد من الأقسام ال3 على 3 أوجه. وفي الأسماء إذ وذو ومن، وفي الأفعال قل وبع وخف، وفي الحروف أن ومن ومز على لغة من جر بها، وثلاث ثلاثيات لمجيئها في الأقسام ال3 في 13 سورة، تنبيها على أن أصول الأبنية المستعملة 13 منها للأسماء و3 للأفعال، والرباعيتين وخماسيتين، تنبيها على أن لكل منها أصلا كجعفر وسفرجل وملحقا كقردد وجحنفل، ولعلها فرقت على الصور ولم تعد بأجمعها في أول القرآن لهذه الفائدة، مع ما فيه من إعادة التحدي وتكرير التنبيه والمبالغة فيه. والمعنى أن هذا المتحدى به مؤلف من جنس هذه الحروف أو مؤلف منها كذا. وقيل هي أسماء الصور وعليه إطباق الأكثر، سميت بها إشعارا بأنها كلمات معروفة التركيب، فلو لم تكن وحيا من الله تعالى لم تتساقط مقدرتهم دون معارضاتها. واستدل عليه بأنها لو لم تكن مفهمة كان الخطاب بها كالخطاب بالمهمل والتكلم بالزنجي مع العربي، ولم يكن القرآن بأسره بيانا وهدى. ولما أمكن التحدي
ترجمہ مع تفسیر. ولما کانت الحروف الزلقیہ، اور جبکہ حروف زلقیہ جن کو ادا کرتے ہوئے نوک زبان کا سہارا لیا جاتا ہے ان کی تعداد 6 ہے، جن کا مجموعہ ربع منفل ہے. اور ایسے ہی حروف حلقیہ جن کا مخرج حلق ہے وہ بھی 6 ہیں، ہا، خا، عین، غین، ہا اور ہا. ان دونوں قسموں کے حروف کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ان کی مجموعی تعداد کے 2 ثلث سورتوں کی ابتدا میں ذکر کیے گئے. اور چونکہ مزید کا صیغہ 7 حروف سے زائد نہیں ہے، اس لیے 10 حروف زوائد میں سے جن کا مجموعہ الیوم تنساہو ہے، ان میں سے 7 حروف سورتوں کے شروع میں لائے گئے ہیں، تاکہ اس بات پر تنبیہ ہو جائے کہ مزید فی کا وزن 7 حروف سے تجاوز نہیں کرتے. اگر عربی کلام اور اس کی تراکیب کی چھان بین کی جائے تو معلوم ہوگا کہ حروف کی ہر قسم سے جتنے حروف چھوڑے گئے ہیں ان کی تعداد جو مذکور ہیں ان کے مقابلے میں کم ہے. یعنی صفات کے اعتبار سے حروف تہجی کی 2 اور قسمیں ہیں، ایک زلقیہ ایک حلقیہ. حروف زلقیہ وہ ہیں جو زبان کی تیزی کے ساتھ پھسلاہٹ سے ادا ہوتے ہیں، بعض کے نزدیک وہ نوک زبان سے ادا ہوتے ہیں. حروف زلقیہ کی تعداد 6 ہے جو ربع منفلن میں جمع ہے، یعنی را، با، میم، نون، فا، لام. اگر ان میں سے 3 حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں انہیں حروف شفویہ کہتے ہیں. اگر وہ 3 نکال لیے جائیں تو ان کی تعداد 3 رہتی ہے اور وہ را، نون اور لام ہے. رہے حروف حلقیہ، تو حروف حلقیہ وہ ہیں جو حلق سے ادا ہوتے ہیں اور وہ بھی 6 ہیں، ہا، خا، عین، غین، ہا اور حمزہ. چونکہ حروف زلقیہ اور حروف حلقیہ عربی زبان میں کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، اس لیے ان دونوں قسموں کی 2 ثلث سورتوں کے شروع میں ذکر کیے گئے، یعنی 4 حروف زلقیہ میں سے اور 4 حروف حلقیہ میں سے. وَلَمَّا كَانَتْ أَبْنِيَةُ الْمَزِيدِ، یہاں سے فرماتے ہیں کہ عربی میں جو کلمات استعمال ہوتے ہیں وہ حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے اعتبار سے 2 طریقوں سے استعمال ہوتے ہیں. تو چونکہ مزید فی کلمات کے زیادہ سے زیادہ 7 حروف ہوتے ہیں، 7 حروف ہوتے ہیں اور 7 سے تجاوز نہیں کرتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان حروف زائدہ میں سے جو کہ تعداد میں 10 ہیں، الیوم تنساہو جن کا مجموعہ ہے، 7 ان صورتوں کے آغاز میں ذکر فرمائے. حروف زوائد کا مجموعہ الیوم تنساہو ہے. ان میں سے 7 حروف اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے ذکر کیے ہیں کہ عربی زبان میں کسی کلمہ کے حروف 7 تک ہی ہوتے ہیں، اس سے زائد نہیں. جیسے قزعبلاتن، اگر تمام لغت عرب کی تراکیب اور اس کے جملوں میں غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ حروف تہجی کے اقسام میں سے جو حروف ان صورتوں کے آغاز میں ذکر کیے گئے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں بنسبت ان کے جو چھوڑ دیے گئے ہیں. ثم انہ ذکرها مفردتن و ثنائیتن و ثلاثیتن،
پھر اللہ تبارک و تعالی نے حروف تہجی میں سے مفرد ثنائی یعنی 2 حرفی، ثلاثی 3 حرفی، رباعی 4 حرفی، خماسی 5 حرفی ان صورتوں کے آغاز میں ذکر فرمائے، اس بات پر آگاہ کرنے کے لیے کہ جس قرآن کریم کے مقابلے میں کلام پیش کرنے کا انہیں چیلنج کیا گیا ہے وہ ایسے کلمات سے مرکب ہیں جن کے اصول مفرد اور 2 حرفوں سے مرکب اور اس سے زیادہ 5 حرفوں تک سے مرکب ہوتے ہیں۔ 3 صورتوں کے آغاز میں 3 مفرد حرف ذکر کیے گئے کیونکہ 3 حروف کلمے کے تینوں اقسام یعنی اسم، فعل اور حرف میں پائے جاتے ہیں، اور 4 2 حرفی کلمات ذکر کیے گئے کیونکہ 2 حرفی کلمات حرف میں بغیر حذف کے پائے جاتے ہیں جیسے بل، اور فعل میں حذف کے ساتھ جیسے قل، اور اسم میں بغیر حذف کے بھی جیسے من، اور ایک حرف کے حذف کے ساتھ بھی پائے جاتے ہیں جیسے دمن کہ اصل میں دمون تھا۔ 2 حرفی حروف 9 صورتوں کے آغاز میں ذکر کیے گئے کیونکہ کلمہ کی تینوں اقسام میں یہ حروف 3 طرح سے موجود ہیں۔ اسما میں بکسر الاول جیسے از، بضم الاول جیسے زو، بفتح الاول جیسے من، اور افعال میں بھی اسی طرح پہلے حروف کے ضمہ، فتحہ اور کسرہ کے ساتھ پائے جاتے ہیں جیسے قل، خف اور بع۔ اسی طرح حروف میں بھی پہلے حرف کے فتحہ، ضمہ اور کسرہ سے مذکور ہیں جیسے ان، من، مز، ان لوگوں کی لغت کے مطابق جو مز کو حرف جر تصور کرتے ہیں اور اس کے مابعد کو کسرہ دیتے ہیں، اور 3 ثلاثی یعنی 3 حرفی 13 صورتوں کے آغاز میں ذکر کیے گئے کیونکہ یہ ثلاثی کلمے کی تینوں اقسام میں پائے جاتے ہیں، اور یہ 13 صورتوں کے ابتدا میں ذکر کیے گئے ہیں اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ کلمہ کے 13 اوزان مستعمل ہوتے ہیں۔ ان اوزان میں سے 10 اسم کے اصول ہیں اور 3 فعل کے، اور رباعی اور خماسی 2 ذکر کیے گئے اس بات پر آگاہ کرنے کے لیے کہ رباعی اور خماسی کی 2 قسمیں ہیں، ایک رباعی بالاصل اور وہ کلمہ جس کے اصل حروف 4 تک ہوتے ہیں جیسے جعفر، اور خماسی وہ کلمہ جس کے اصل حروف 5 ہیں جیسے سفرجل۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، ملحق بربائی اور ملحق بخماسی۔ ملحق بربائی ثلاثی میں ایک حرف کے اضافہ کے ساتھ اسے ربائی بنا دیا جاتا ہے، اس کو ملحق بربائی کہتے ہیں جیسے قرددن، یہ ملحق بربائی ثعلبن ہے۔ اور ملحق بخماسی ربائی مجرد میں ایک حرف کا اضافہ کیا جاتا ہے، اس کو ملحق بخماسی کہتے ہیں جیسے جحفلن سے جحنفلن وغیرہ، یہ ملحق بسفرجل ہے۔ اس کی تشریح یہ ہے کہ بعض صورتوں کے آغاز میں مفرد، ثنائی، ثلاثی، رباعی اور خماسی حروف ذکر فرمائے ہیں کیونکہ عرب بھی اپنے کلام میں اسی طرح مفرد، ثنائی، ثلاثی، رباعی اور خماسی کلمات ذکر کرتے ہیں۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفصیل اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ حروف تہجی کی ہر قسم سے ایک معین تعداد کو مخصوص صورتوں کے آغاز میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی 3 حروف مفردہ
3 صورتوں کے آغاز میں اس لیے ذکر کیے کہ وہ اس بات پر دلالت کریں کہ حروف مفردہ کلمے کی تینوں اقسام میں پائے جاتے ہیں۔ اسم میں مفرد حروف کی مثال کاف ضمیر خطاب کی ہے، اور فعل میں قے جو فعل امر کا صیغہ ہے تقی سے قے، اور حرف کے اندر جیسے حروف قسم واو با واللہ باللہ میں واو۔ اب رہی یہ بات کہ وہ حروف مفردہ کون کون سے ہیں اور کس کس صورت کے آغاز میں ہیں، تو وہ یہ ہیں: صاد نمبر 1، نمبر 2 قاف، نمبر 3 نون۔ یہ تینوں صورتوں کے آغاز میں ہے، سورہ صاد، سورہ قاف اور سورہ قلم۔ اور ثنائی حروف 9 صورتوں کے آغاز میں ذکر کیے گئے، وہ یہ ہیں: ثنائی طٰ، یاسین، طاسین، حامیم۔ جن صورتوں کے آغاز میں یہ 2 حرفی کلمات ذکر کیے گئے وہ یہ ہیں: 6 وہ صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، یہ انشاءاللہ آگے بھی تفصیل اس کی آئے گی، اور 3 صورتیں جن کے نام ہی طٰ، یاسین اور طاسین ہیں، اور 4 حروف ثنائیہ 9 صورتوں کے آغاز میں ذکر کیے کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلمہ کے تینوں اقسام میں 4 طرح مذکور ہیں۔ 2 طریقوں سے حرف اور فعل میں، اور 2 طریقوں سے اسم میں پائے جاتے ہیں۔ نیز حرف میں بغیر حذف کے 2 حرف پائے جاتے ہیں، جیسے بل۔ فعل میں حذف کے ساتھ 2 حرف پائے جاتے ہیں، جیسے قل، بع۔ اور اس میں بغیر حذف کے بھی، جیسے من، اور حذف کے ساتھ بھی، جیسے دم، کہ یہ دمون تھا۔ اور ان کو 9 صورتوں کے آغاز میں ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ ثنائی حروف کلمے کی تینوں اقسام میں 3 طرح استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا حرف اول کے ضم، فتح اور کسر کے ساتھ، جیسے ان، من، مز۔ اسی طرح فعل میں بھی ثنائی حروف 3 طریقوں سے آتے ہیں، مثلا قل، بع اور خف۔ اسم میں بھی یہ 3 طرح پڑھے جاتے ہیں، جیسے من، از، زو۔ وثلاث ثلاثیات، یعنی بعض صورتوں کے آغاز میں ثلاثی 3 حرفی ذکر کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کلموں کی تینوں اقسام میں استعمال ہوتے ہیں اور 13 صورتوں کے آغاز میں ذکر کیے گئے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس بات پر تنبیہ کی جائے کہ عربی زبان میں مستعمل اوزان کے اصول 13 ہیں۔ ان میں سے 10 اسما کے لیے ہیں اور 3 افعال کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور 2 رباعی اور 2 خماسی ذکر کیے ہیں، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ رباعی اور خماسی کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اس کلمے کے اصلی حروف 4 یا 5 ہوتے ہیں، جیسے جعفرن اور سفرجلن، اور نمبر 2 ملحق بربائی اور ملحق بخماسی، جیسے قرددن اور جحنفلن۔ ثلاثی حروف صورتوں کے آغاز میں ذکر کیے جانے کے وجوہات ہیں، 13 صورتوں کے شروع میں ثلاثی لائے گئے ہیں۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ثلاثی حروف تہجی ذکر کرنے کی وجہ بیان فرمائی ہے تاکہ قرآن مجید کے اعجاز پر دلالت ہو جائے کہ عربی لغت میں کلمے کی تینوں قسموں میں ثلاثی حروف پائے جاتے ہیں۔ اسم کی مثال
جیسے رجلن، فعل کی مثال جیسے ضربا، اور حرف کی مثال جیسے لیتا۔ اور یہ 13 صورتوں کے آغاز میں ذکر کیے گئے تاکہ اس بات پر تنبیہ ہو جائے کہ عربی زبان میں کلمے کے مستعمل اوزان 13 ہی ہیں۔ ان میں سے 3 فعل کے لیے ہیں جیسے فعلا، فعلا اور فعلا، اور اسم کے لیے 10 وزن ہیں جیسے ثلاثی کے لیے فا کلمہ پر فتحہ، ضمہ اور کسرہ تینوں حرکات پڑھی جائے، اور عین کلمہ پر فتحہ، کسرہ، ضمہ اور سکون 4 حرکات پڑھنے میں آتی ہیں۔ جب ان تینوں کو 4 کے ساتھ ضرب دیا جائے تو عقلی طور پر 12 وزن بن جاتے ہیں۔ چونکہ 2 وزن استعمال نہیں ہوتے اس لیے 12 سے 2 نکال کر کے باقی 10 بچ جاتے ہیں۔ جب فا کلمہ مکسور ہو اور عین کلمہ مضموم یا اس کے برعکس یعنی فعولا یا فعلا، یہ 2 اوزان مستعمل نہیں ہوتے کیونکہ اہل عرب کسرہ کے بعد ضمہ اور ضمہ کے بعد کسرہ پڑھنا ثقیل سمجھتے ہیں، اس لیے یہ دونوں اوزان استعمال نہیں ہوتے۔ اب جب ان 10 کے ساتھ فعل کے 3 اوزان ملا دیے جائیں تو اس کے معین تعداد 13 ہو جاتی ہے جو ثلاثی حروف معین صورتوں کے آغاز میں ذکر کیے گئے ہیں۔ وہ ہیں الف لام میم، الف لام را، تا سین میم، یہ 3 ہیں۔ رباعی اور خماسی ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ 2 صورتوں کے آغاز میں رباعی حروف تہجی ذکر کیے گئے ہیں اور 2 صورتوں کے آغاز میں خماسی ذکر کیے گئے ہیں۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، رباعی اور خماسی بالاصل، رباعی اور خماسی بالالحاق۔ رباعی بالاصل سے مراد یہ ہے کہ کلمہ کے اصلی حروف 4 ہوتے ہیں جیسے جعفر اور ثعلب۔ اسی طرح سے خماسی بالاصل سے بھی مراد یہ ہے کلمہ کے اصل حروف 5 تک ہوتے ہیں جیسے سفر جلن اور قزع ملن۔ رباعی اور خماسی بالالحاق، رباعی اور خماسی بالالحاق سے یہ مراد ہے کہ وہ کلمہ ثلاثی یا رباعی ہوتا ہے اور اس میں ایک حرف کا اضافہ کر کے اس کو رباعی یا خماسی کا ہم وزن بنا دیا جاتا ہے، جیسے قرددن، یہ جہنفلن، 2 کلمے۔ پس وہ صورتیں جن کے آغاز میں 4 حروف تہجی ذکر کیے ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1 الف لام میم صاد، 2 الف لام میم را، اور وہ صورتیں جن کے آغاز میں خماسی کلمات تہجی ذکر کیے گئے ہیں وہ بھی 2 ہیں۔ نمبر 1 کاف ہا یا عین صاد، نمبر 2 ہا میم عین سین قاف۔ سوال یہ ہے کہ حروف تہجی جدا جدا مختلف صورتوں کے آغاز میں کیوں ذکر کیے گئے؟ جبکہ یہ مقصد یعنی قرآن کریم کا اعجاز ثابت کرنا اور اس کے منزل من اللہ ہونے پر تنبیہ کرنا اس طرح بھی حاصل ہو سکتا تھا کہ ان تمام حروف کو قرآن کریم کی ابتدا میں کسی ایک سورہ کے آغاز میں انہیں ذکر کر دیا جاتا اور اس بات پر بھی تنبیہ ہو جاتی کہ یہ اسی قسم کے حروف اور تراکیب سے مرکب ہیں جن سے اہل عرب اپنا کلام مرکب کرتے ہیں، لیکن وہ اس جیسا کلام نہ پیش کر سکے
اور یہ بات اس کے منزل من اللہ ہونے پر دلالت کرتی ہے، تو پھر ان کو جدا جدا مختلف صورتوں کے آغاز میں کیوں ذکر کیا گیا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگرچہ یہ مقصد قرآن کریم کی ابتدا میں ایک ہی سورہ کے آغاز میں ذکر کرنے سے بھی حاصل ہو سکتا تھا، لیکن انہیں مختلف صورتوں کے آغاز میں جدا جدا ذکر کرنے سے جو فوائد حاصل ہوئے ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے، کیونکہ مختلف صورتوں کے آغاز میں ذکر کرنے سے قرآن کریم کا اعجاز اور اس کا منزل من اللہ ہونا بھی ثابت ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بار بار چیلنج کرنے، بار بار تنبیہ کرنے اور مبالغہ پر دلالت کرنے کا اظہار بھی ہوتا ہے، جس سے اہل عقل پر یہ بات مخفی نہیں رہتی کہ اگر قرآن کریم منزل من اللہ اور معجز نہ ہوتا تو وہ اپنی فصاحت و بلاغت کے باوجود ایسا کلام پیش کرنے سے عاجز نہ ہوتے، اور انہیں بار بار چیلنج کرنے اور تنبیہ کرنے کا یہ فائدہ بھی ہے کہ اس میں ان میں سے کوئی متعصب اور ہٹ دھرم یہ نہ کہہ دے کہ ہمیں تو یہ خبر ہی نہ ہوئی کہ ہمیں اس جیسا کلام پیش کرنے کی دعوت دی گئی ہے، ورنہ ہم ایسا کلام ضرور پیش کر دیتے۔ اس انداز تخاطب سے ان کا یہ عذر بھی ختم ہو گیا، اور امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ لفظ بڑھا کر کہ والمعنی انا حاضل متحدہ بہی، اس سے دو باتیں ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ایک یہ کہ جس کلام کے مقابلے میں کلام پیش کرنے کا انہیں چیلنج کیا گیا وہ اسی قسم کے حروف سے مرکب ہیں جن سے وہ اپنا کلام مرکب کرتے ہیں، لیکن ایسا فصیح و بلیغ کلام پیش کرنے سے وہ عاجز آ گئے۔ دوسری بات امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ کلمات جو صورتوں کے آغاز میں ذکر کیے گئے یہ مورب ہیں، مبنی نہیں، اس کے آخر میں بنا کا سکون نہیں بلکہ وقف کا سکون ہے، کیونکہ ان سے پہلے عامل نہیں ہے، لیکن یہ اعراب قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی اگر ان سے پہلے عامل آ جائے تو یہ بالفعل اعرابی حرکت قبول کر لیتے ہیں۔ وقیلہ ہے اسماء السور، یہ صورتوں کے اسما ہیں، یہ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہ صورتوں کے اسما ہیں۔ اچھا، اور اسی پر اکثر مفسرین کا اتفاق ہے۔ ان کو صورتوں کے اسما اس لیے کہا گیا کہ یہ شعور دلایا جائے کہ وہ صورتیں ایسے کلمات سے مرکب ہیں جن کی ترکیب مشہور و معروف ہے۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہ ہوتی تو عرب اپنی فصاحت و بلاغت کے باوجود اس کے مقابلے میں کلام لانے سے عاجز نہ ہوتے، اور اس پر یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اگر ان کلمات کا کوئی مفہوم نہ ہو، جیسے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے، کوئی مفہوم اگر نہ ہوتا تو ان کے ساتھ خطاب کرنا اسی طرح ہوتا جس طرح محمل کلمات کے ساتھ خطاب کیا جاتا ہے، اور یہ عربی نسل کے ساتھ حبشی نسل یا حبشی زبان کے کلام کرنے کے مترادف ہوتا، اور ساتھ ہی ساتھ تمام کے تمام قرآن بیان اور ہدایت نہ ہوتا، اور نہ ہی اس کے ساتھ چیلنج کرنا ممکن ہوتا، اور اگر ان کا کوئی معنی اور مفہوم ہے تو پھر یا یہ ان صورتوں کے اسما ہوں گے جن کے شروع میں یہ الفاظ تہجی مذکور ہیں اور یہ ان کے القاب ہوں گے، یا ان صورتوں کے علاوہ کوئی اور معنی مراد لیا جائے گا تو یہ باطل ہوگا، کیونکہ اس صورت میں ان سے یا تو وہ معنی مراد ہوگا جس کے لیے لغت عرب میں یہ وضع کیے گئے ہیں، تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ کسی اور معنی کے لیے وضع نہیں کیے گئے ہیں، یا ان سے مراد یہ ہوگا کہ یہ لغت عرب کے علاوہ کسی اور معنی کے لیے وضع کیے گئے ہیں، تو یہ بھی باطل ہے، کیونکہ قرآن کریم عربی لغت میں نازل کیا گیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بلسان عربی مبین۔ لہذا ان کلمات کو کسی ایسے معنی پر محمول نہیں کیا جائے گا جو لغت عرب میں نہ ہو، تو جب ان کا عربی ہونا ثابت ہو گیا تو یہ صورتوں کے اسما کے علاوہ
کسی اور معنی کے لیے وضع ہی نہیں کیے گئے، اس لیے یہ ان صورتوں کے اسماء اور اعلام ہوں گے جن کے آغاز میں وہ مذکور ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔